میں کنٹرول روم سے بھی کہوں گا کہ آواز تھوڑی سی اوپر کیجیے گا۔ ہلو ابو بکر صاحب آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ آپ آ رہی ہے؟ نہیں، آپ غالباً سے بات کر رہے ہیں، جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ مجھے تو آپ کی کلیئر آ رہی ہے۔ جی بات کیجیے۔ ہلو جی بات کریں۔ آواز آتی تھی میری ہوں؟ جی جی بات کریں۔ اچھا تو وہ سی دو بھائی، میرا بڑا بھائی تو میں فیکٹری کام کر رہی تھی، تو اسپینش میں بڑی نجائز گلیں کی تو میں دوبارہ نہیں کہنا چاہوں گا کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تو میں کیا کہ میں زندہ اس واسطے کہ میں خانے کا لے جا کے تو اس سے میں بند کرنا سارے مسلمانوں نے میرا مطلب یہ وہ کرنا، تو میرے بندے نہیں آ رہی تھی، اس لیے آپ دوبارہ ٹرائی کر لیں ابو بکر صاحب تاکہ آپ کی آواز جو ہے وہ کلیئر ہو سکے۔ جی قبلہ شاہ صاحب آپ فرما رہے حی تھے۔ لذات ہی ہونا، اللہ کم الحاکمین جل والا حی ہے اور لذات ہی حی ہے، زندہ ہے لیکن خود سے زندہ ہے، وہ ٹھیک کسی اور کے سبب سے نہیں ہے۔ ٹھیک تو یہ محال ہے کہ کوئی اور حی لذات ہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کم الحاکمین جل والا جن صفات کی تخلیق اس نے فرمائی ہے وہ عطا فرماتا ہے، اور جن کی تخلیق ہی نہیں فرمائی، حی لذات ہی اس نے پیدا نہیں کیا، ٹھیک تو اس کے لیے یہ لفظ علماء کہتے ہیں کہ وہ ہیں محالات۔ حی لذات ہی ہونا محال ہے، ٹھیک اور محال جو ہے وہ تحت قدرت نہیں ہے۔ ٹھیک جو شے عقلاً بھی محال ہے وہ تحت قدرت نہیں ہے، اور شرعاً بھی محال ہے۔ اس لیے جو تحت قدرت نہیں، اس کے لیے یہ لفظ ہم بول سکتے ہیں کہ وہ عطا نہیں فرما سکتا، مطلب کہ دوسرے کو الہ بنانا۔ اور اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے جن چیزوں میں قبا بیان فرمائی ہے، شرعی و عقلی قبا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کہ وہ تحت قدرت نہیں، اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ یہ بات تھوڑی سی ہم نے پہلے بھی اس کو بیان کیا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو ذات الہ کی جو خاص صفات ہیں، جن کو امہات الصفات کے نام سے متکلمین یاد کرتے ہیں، یعنی صفات کی بھی وہ ان کو یعنی بنیاد ہے، اساس ہے، یعنی صفات کی ماں کا درجہ جو رکھتی ہیں، اور اس کی ترتیب اصل میں یوں ہے کہ باقی صفات اسی سے متجلی ہوتی ہیں۔ ٹھیک تو ہمارے متکلمین اور صوفیاء نے جو امہات الصفات بیان فرمائی ہیں وہ 7 ہیں۔ سب سے پہلی اس میں حیات ہی ہے، حی لذات ہی، اور اسی طرح علم ہے، یعنی عالم بذات ہی ہے، وہ عالم بذات ہی۔ تیسری صفت جو ہے جس کو امہات الصفات کے درجات ساتھ جو ہیں ان میں ایک درجہ حاصل ہے، اس کو کہتے ہیں ارادہ، اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اور چوتھی ہے صفت ان میں سے قدرت، اور اللہ حکم الحاکمین کی چوتھی صفت جو امہات الصفات میں گنی جاتی ہے وہ قدرت ہے۔ اور پانچویں صفت جو ہے وہ ہے سمع، سمیع لذات ہی، وہ خود سنتا ہے۔ اور اسی طرح بصیر، چھٹی صفت جو ہے وہ یہ ہے۔ اور 7ویں صفت ہے کلام۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی صفات میں یہ 7 صفات جو ہیں ان کو امہات الصفات کا درجہ حاصل ہے، اور انہی پر جو ہے باقی صفات جو ہیں وہ دائر ہیں، انہی سے وہ متجلی ہوتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلی صفت کے بارے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حیات جو ہے نا، جیسے سوال میں بھی آیا کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی جو صفت ہے حیات، یہ تمام صفات سے مقدم ہے، یعنی تعین اول کے ساتھ، جس پر تعین اول کا اطلاق جس پہلی صفت پر کیا گیا ہے وہ حیات ہے، اور حی لذات ہی ہے۔ تو حی لذات ہی میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس کی جو یہ حیات ہے یہ بھی روح اور نفس سے عبارت نہیں ہے۔ جب حیات بندے کی سوچی جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک روح ہے، نفس ہے، یعنی ایک جسم ہے، جسم، روح اور جان اور روح میں، نفس اور روح میں بھی تھوڑا فرق کیا گیا ہے۔ روح، نفس اور جسم یہ ذرائع ہیں حیات کے، لیکن اللہ تبارک و تعالی حی لذات ہی ایسا ہے کہ اپنی حیات میں وہ روح کا، نفس کا اور جسم کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ خود سے وہ زندہ ہے، اس میں وہ روح کا بھی محتاج نہیں، نفس کا بھی محتاج نہیں، جسم کا بھی محتاج نہیں، اس کی
اسی طرح اس کی صفت علم ہے کہ صفت علم جو ہے وہ جہل جو ہے اور فکر کہ جو نتائج کسی نہ کسی قضیہ سے، جیسے علم منطق کے اندر قضایا سے علم کی ترتیب ہوتی ہے، علم وجود میں آتا ہے، خبر صادق کے ذریعہ علم وجود میں آتا ہے کہ مخبر جو ہے وہ خبر صادق ذریعہ ہوتی ہے علم کا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو جب ہم عالم کہتے ہیں تو اس کا علم جو ہے نہ تو کسی قضیے کا محتاج ہے، نہ قضیے سے وجود میں آتا ہے، نہ وہ ترتیب قضایا کے ساتھ علم وجود میں آتا ہے، نہ اس کا علم خبر کا محتاج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم بذات ہی ہے، لہذا ہم جو کسی کو عالم کہتے ہیں اور صفت علم ہم کسی کی مانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور بندے کے علم میں، یہ آپ کا سوال بھی تھا کہ اس میں بندے کے علم میں اور اللہ کے علم میں یہ فرق ہے کہ بندے کا علم جو ہے وہ خبر کا محتاج ہے، اللہ کا علم خبر کا محتاج نہیں۔ بندے کا علم قضایا کی ترتیب کا محتاج ہے، وہ شے مجہول کو معلومات کی ترتیب سے یعنی ایک پروسیجر ہے جس کے ساتھ وہ کسی چیز کو قضایا سے ایک جزیات سے کلیات کے علم تک پہنچتا ہے ایک ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کا علم اس سے وراء الورا ہے، اور اسی طرح اس کی حیات بھی اس سے وراء الورا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی ان صفات کے جو مظاہر ہیں وہ ان 7 صفات پر اس کی اور صفات جو ہیں وہ دائر ہیں، یعنی ان کی پھر یہ صفات جو ہے لامتناہی ہیں، یعنی لیکن بنیادی طور پر ان کے اوپر جو ہے۔ جی قبلہ شاہ صاحب اس پر ہم مزید جو ہے گفتگو کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، اس وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک کے اس پار پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت کے لیے السلام علیکم۔ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز و دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، چٹانوں سے مضبوط اس کا قدم تھا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کے تھا ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا، وہ خدا پر کہا قدسی آمین۔ ان آنکھوں میں چھپی محرومی، ان چہروں پہ چھائی اداسی، کپ کپاتے جسم لرزتے ہونٹ، بے یار و مددگار، آپ کی مدد کے منتظر، یہ بچے، یہ مریض اور یہ خواتین، ان کو عطیات، صدقات اور خیرات دینے میں آپ کی ذرا سی تاخیر ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ امہ گلوبل ریلیف کی جانب سے 13 جون بروز بدھ شام 5 بجے الوالس ریسٹورنٹ لیونزیوم مانچسٹر میں ایک چیریٹی ڈنر کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس تقریب میں آپ کی شرکت، مستحقین کی مدد۔ اس چیریٹی ڈنر میں برطانیہ بھر سے جید
ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام لیے حاضر ہیں، اور جس طرح کہ آپ سماعت فرما رہے تھے، قبلہ شاہ صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور سبحان اللہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے پاس جو سوالات ہیں اس میں تقریباً 3 سوالات کے قبلہ شاہ صاحب نے جواب اسی میں فرما دی، اور میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ شاہ صاحب اس کو مزید تھوڑا سا آپ اس پر گفتگو فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقام خاص طور پر بڑا نازک مقام ہے توحید کے علم میں، جو اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، کہ امہات الصفات جو ہیں وہ اس پر پھر مرتب ہوتی ہیں اسماء الہیہ۔ اسماء الہیہ سے اسماء الہیہ جو ہے نا وہ اصل میں صفات کے ہی مظہر ہیں، اسماء صفات کا ہی نام ہے، اور صفات کا جو ظہور ہے نا ذات سے وہ کس طرح مرتب ہوتا ہے، اس بات پر اصل میں دیکھنا ہے، اسی سے ذات حق کی پہچان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے علم پاک میں ازلاً یہ جو صفات ہیں ان کے اسماء جو رکھے گئے ہیں، وہ یہ اسماء عبارت ہیں اس کی صفات سے، یعنی اس کی تعبیر کی گئی ہے ان اسماء کے ساتھ، جو اس کی صفات ہیں اس کی